اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 1974 کی قومی اسمبلی میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جو اس زمانے کے امام ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے اس زمانے کا امام مہدی بنایا گیا ہے، اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق دعویٰ کیا ہے، اور ان کی تحریرات اب قومی اسمبلی میں جن کو یہ دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، وہ ساتھ ہی یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ موسوی شریعت کا نبی ہے، وہ امت محمدیہ کا تابع نبی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اور خدا تعالیٰ نے مجھے نبی کے لفظ سے بھی پکارا ہے، جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ آیا ہوں، اسی کے دین کو، اسی کی تعلیم کو آگے مکمل کرنے کے لیے، یعنی دنیا میں پھیلانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ یہاں تعریف ہو رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبی جین کی، کہ خاتم النبی جین کن معنوں میں ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی تعریف جو مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے، اس کو آپ شروع سے لے کر آخر تک اگر پڑھیں گے، غور کریں گے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس قسم کی تحریر سوائے ایک عاشق کے، جو سوائے عشق کے، یہاں عشق و معشوق، عاشق و معشوق کا معاملہ ہے دینی لحاظ سے، یعنی 1400 سال میں کوئی شخص ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جس نے اس قسم کی تعریف کی ہو، جس قسم کی تعریف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے۔ اگر یہ واقعی سچے عاشق ہیں تو ان کے دل سے اس قسم کی تحریر کا نکلنا ضروری تھا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ یہ واقعی ایک عاشق رسول کی بات ہے، سوائے عشق کے بغیر ایسی باتیں نہ زبان پہ آتی ہیں، نہ دل سے نکلتی ہیں۔ تو اب آگے چلتے ہیں، جو اسمبلی میں جو تحریر ان کو پیش کی گئی، ایک یہ تھی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، میں بڑے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلہ کو قائم کرتا ہے، یعنی آپ کے سلسلہ کے خلاف کوئی اگر قائم کرے، وہ جھوٹا اور مفتری ہے۔ یہ جو سلسلہ قائم کیا ہے، یہ تو عین اسلام ہے، اسلام کی تعلیم اس میں دی جاتی ہے، اسلام پر عمل کروایا جاتا ہے، اسلام کے حکموں پر۔ آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی اگر صداقت پیش کرتا ہے یا چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے، میں کھول کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے، آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس مہر نبوت محمدی نہ ہو۔
مہر نبوت محمدی کا ہونا اس کے پاس ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی جگہ یہ بھی فرمایا کہ آن جناب اپنی روحانیت کی روح سے ان صلحاء کے حق میں باپ کے حکم میں ہیں جن کی بذریعہ تابعداری تکمیل نفوس کی جاتی ہے۔ وحی الہی اور شرف مکالمات ان کو بخشا جاتا ہے، وحی بھی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ باتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی الہام بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لیکن کا لفظ عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی تدارک مافات کے لیے۔ سو اس آیت سے کے پہلے حصے میں جو امر فوت شدہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی ہے، یعنی آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ جسمانی طور پر کسی مرد کا باپ ہونا تھا۔ سو لیکن کے لفظ سے ایسے فوت شدہ امر کا اس طرح تدارک کیا گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے معنی ہیں آپ کے بعد براہ راست فیض نبوت منقطع ہو گئے۔ آپ کے بعد براہ راست فیض نبوت، یعنی آپ سے ہٹ کر اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہونے کا، وہ فیض ختم ہو گیا۔ اب کمال نبوت صرف اس شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع محمدی کی مہر رکھتا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کمال نبوت صرف اس کو ملے گا جو آپ کی تابعداری کرے گا۔ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی انتہائی تابعداری کی تو یہ انعام آپ کو ملا۔ کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا وہ ایسا شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے، ایت ولا کر رسول اللہ و خاتم النبی جین کو خدا کا کلام یقین کرتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ صاحب انصاف طلب کو یہ چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ یعنی حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ حقیقی نبوت ہے جو پہلے تو ہوا کرتی تھی لیکن آپ کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ اب آپ کے آنے کے بعد وہ مشروط ہو گئی ہے جو اس پل سے، جو پل جس کے نیچے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا بہتا ہے، روحانیت کا، اس روحانیت سے بہہ کر اگر کوئی حاصل کرے گا تو اس کو نبوت ملے گی۔ کیا غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا لغت عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا لازم کفر نہیں؟ مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے کہ وہ مکالمات اور مخاطبات اللہ جل شانہ کی طرف سے مجھ کو ملے ہیں جن میں یہ لفظ نبوت اور رسالت کا بکثرت آیا ہے، ان کو میں بوجہ معمور ہونے کے مخفی نہیں رکھ سکتا۔
کیونکہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، مأمور بنا کے بھیجا ہے، اپنی تائید کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس لیے جو لفظ میری وحی میں، میرے الہاموں میں آئے ہیں، وہ میں کہنے پر، بتانے پر مجبور ہوں۔ لیکن بار بار کہتا ہوں کہ ان الہامات میں جو لفظ مرسل یا رسول یا نبی میری نسبت آیا ہے، وہ اپنے حقیقی معنوں پر مشتمل نہیں ہے۔ اصل حقیقت جس کی میں گواہی دیتا ہوں یہی ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا۔ نئے سے مراد، پرانے سے مراد موسوی شریعت کا کوئی نہیں آئے گا۔ نئے سے مراد آپ کی شریعت سے ہٹ کر نئی شریعت والا کوئی نہیں آئے گا۔ غرض ہمارا مذہب یہی ہے، جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دعویٰ کرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن فیوز سے اپنے تئیں الگ کر کے یہ کہے اور اس پاک سر چشمہ سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہے، تو وہ ملحد ہے اور بے دین ہے۔ غالباً ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا۔ ایسے شخص کو پھر کوئی اپنا نیا کلمہ بنانا چاہیے اور عبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرنی چاہیے، یعنی اس کی پھر نماز بھی اور ہونی چاہیے، اس کا کلمہ بھی اور ہونا چاہیے، اس کی کتاب بھی اور ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں فرق۔ یہاں تو کلمہ بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اور حدیث بھی وہی ہے، اور باقی اقوال جتنے بھی بزرگان کے ہیں وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بس بلا شبہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ مسلمہ کذاب کا بھائی ہے، اس کے کافر ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔ ایسے خبیث کی نسبت کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتا ہے؟ ایسے تو یہ ہے ایک چھوٹی سی اقتباس آج میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ اس قسم کا اقتباس آپ کو 1400 سال کی تاریخ میں نہیں ملے گا جو اس قسم کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، بہت سے بزرگوں نے تعریفیں کی ہیں، اپنے اپنے رنگ میں کی ہیں، لیکن یہاں تو میں 15-20 تو جو صفحات ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سنا چکا ہوں، ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو تعارف کرایا جائے گا۔ آپ کو وہ جو اسمبلی میں ہوا ہے، جو ان کو پیش کیا گیا ہے، وہ سب آپ کو سنایا جائے گا۔ آپ پھر اندازہ کر لیں کہ اسمبلی کا فیصلہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔